दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 19। प्रोफेसर उस्मान और कमांडर अली को साथ लेकर सरदार शेर बाबा उस जगह पहुँचे जहाँ पहले से बहुत सारे लोग बैठे थे। उनमें जवान कम और बूढ़े ज़्यादा थे, फिर भी वो सब सरदार शेर बाबा के एहतराम में खड़े हो गए। सरदार शेर बाबा ने अपने दाएं बाएं उन दोनों को बिठाया, फिर इज्तिमाए आम से मुखातब हुए। मेरे साथियों, मेरे साथ जिन दो आदमियों को आप देख रहे हैं, ये दोनों आपकी मदद करना चाहते हैं। इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे तजज़िये के मुताबिक ये बेहतरीन कायदाना सलाहियतों से माला माल हैं, और अगर ये हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं इसे अपनी बस्ती की खुश नसीबी करार दूँगा। मैं इनकी सलाहियतों पर मुझे मुकम्मल एतमाद का है। बकिया बातें आप लोगों से ये खुद करेंगे। मजमा पर मुकम्मल सकूत तारी था और सब की निगाहें कमांडर अली पर, प्रोफेसर पर टिकी हुई थी। प्रोफेसर उस्मान ने खंकार कर गला साफ किया, फिर बोला, मुझे फ़ख्र है कि आज मैं ऐसे जुरात व शुजा कबीले के लोगों से मुखातब हूँ जिनकी बहादुरी के किस्से ज़ुबान ज़िद आम हैं। अपने बहादुरों से ये कहना कि आप इस जहाद में हिस्सा लें तो ये अबस है। फ़ख्र तो मुझे करना चाहिए कि मैं ज़ईफ़ी के आलम में भी ऐसे बहादुरों के साथ मिलकर इन गद्दारों का मुकाबला करूं जिन्होंने मुसलमानाने कश्मीर को बेबस समझ लिया है। याद रखिए कि अगर इनके पास जदीद असला है तो हमारे पास हौसला है। आजकल की जंग बाजुओं की कुव्वत पर नहीं लड़ी जाती, बेहतरीन हिकमत अमली और अज़्म हौसले की ज़रूरत होती है। हमारी बस्ती में नौजवान बहुत कम हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे? एक उम्र रसीदा शख्स ने उठकर कहा। बुजुर्गों, मैंने कहा ना कि आजकल जंग बाजू की कुव्वत से नहीं लड़ी जाती। जंग होती है बंदूक से, और बंदूक का घोड़ा दबाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। सामान्य हर्ब और अददी बर्तरी सब की सब धरी रह जाती है। प्रोफेसर ने तकरीर रोक कर उनका जायज़ा लिया। हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे। मजमा में से मुख्तलिफ अनू आवाज़ें सुनाई दी। देखते ही देखते वो सब मरने मारने के दर पे हो गए जिन्होंने मसलतों के पेश नज़र गद्दारों से जंग ना करने का फ़ैसला किया था। अब ये बताया जाए कि बस्ती में कुल कितनी बंदूकें हैं? प्रोफेसर ने पूछा। 2 लाइसेंस याफ्ता, 6 बगैर लाइसेंस की, और उनमें राइफल्स भी हैं। सरदार बाबा ने जवाब दिया। कारतूसों की सूरत हाल क्या है? फादल, कारतूस तो इतने हैं कि हम 8 हथियारों से 8 घंटे मुकाबला कर सकते हैं। इतने असले से तो पूरी बटालियन का मुकाबला कर सकते हैं। प्रोफेसर ने जोश भरी आवाज़ में कहा। अब ये बताएं कि आप में से कितने अफराद बंदूक चला सकते हैं? हर शख्स असले के इस्तेमाल से वाकिफ़ है, सरदार ने बताया। 8 अफराद मेरी मदद के लिए आ जाएं। ये 8 बस्ती के बाहर ऐसी जगह छुप कर बैठेंगे कि बादिए नज़र में दिखाई ना दे। हमें यह नहीं मालूम कि वो लोग कितनी तादाद में होंगे, मगर जितने भी होंगे उनमें से कुछ बस्ती के बाहर रुकेंगे और 2 या 3 आदमी ही अंदर आएंगे। इसलिए तुम, प्रोफेसर उस्मान ने एक नौजवान की तरफ उंगली उठाकर कहा,
تم سڑک پر کھڑے رہو گے، وہ تم سے رقم کی بابت پوچھیں گے کہ انتظام ہوا یا نہیں۔ تم کہو گے کہ ہاں رقم کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے رقم کہاں ہے، تو تم جواب میں عبداللہ کو پکار کر کہو گے کہ رقم کا تھیلا لے آئے۔ کون عبداللہ؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ایک فرضی نام ہے۔ جب تم آواز دو گے تو میں ایک تھیلا لے کر باہر نکلوں گا، وہ خوش ہو جائیں گے اور تب میں موقع دیکھ کر فائر کروں گا۔ یہ سگنل ہوگا۔ باہر موجود افراد فوراً ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد مدافعت کے طریقہ کار پر غور کیا جانے لگا۔ ہر ایک کی ڈیوٹی مناسب جگہ پر لگا دی گئی۔ اگلے دن صبح ہی لوگ پرجوش تھے۔ سب کو انتظار تھا کہ وہ لوگ رقم کا مطالبہ کرنے کب آتے ہیں۔ آدھا دن ڈھل گیا لیکن کوئی نہ آیا۔ جو لوگ مورچہ سنبھالے بیٹھے تھے ان میں بے چینی پھیلنے لگی۔ یہ بات علی اور پروفیسر عثمان کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات بہت نازک ہیں۔ یہ دفاعی انتظام فیل بھی ہو سکتا ہے، تخت کی جگہ تختہ بھی مقدر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ خاموش رہ کر منتظر تھے۔ دوپہر ڈھل گئی، شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا کہ دور کچھ دھبے سے نظر آئے۔ جب حد نگاہ تک سفید برفیلا میدان ہو تو کئی میل کی دور کی چیز بھی بآسانی نظر آ جاتی ہے۔ کمانڈر علی اور پروفیسر عثمان ایک مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان متحرک دھبوں کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ کچھ لوگ بستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ پوری طرح ہوشیار ہو گئے۔ پروفیسر عثمان کو سردار شیر بابا نے جرمن ساخت کا فوجی ریوالور دیا تھا۔ اسے کمر سے نکال کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ بستی کے باہر پہرے پر موجود نوجوانوں میں سے ایک دوڑتا ہوا پہنچا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان میں بولا، وہ آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا، لیکن تم نے اپنی پوزیشن کیوں چھوڑی؟ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، پروفیسر عثمان نے کہا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگے۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، سر کے سفید کنٹوپ کو اچھی طرح برابر کرو اور جا کر اپنی پوزیشن سنبھال لو۔ وہ گھر میاں مبارک علی نامی ایک ایسے شخص کا تھا جس کی عمر 85 سال سے کم نہ تھی۔ اس نے پروفیسر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ لیا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارا ننیال کہاں ہے؟ یہ لو۔ کیا سٹھیا گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرا ننیال ننگار میں ہے، جو اب پاکستانی حدود میں واقع ہے؟ بڑی بی نے بیاں کو جھڑکا۔ دراصل میں تمہیں یاد دلا رہا تھا کہ تم نے ننگار میں ایک شخص اسد الکبیر غازی کا نام تو سنا ہوگا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہی نا جس نے برسوں پہلے اس ریاست کو تبتیوں کے حملے سے بچایا تھا اور جسے وہاں کے لوگ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ اس سے کفر کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں اور اس کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں۔ میں نے وہاں ایک بار اسد الکبیر کی قلمی تصویر دیکھی تھی، کسی بہت اچھے مصور نے بنائی تھی۔ تصویر میں جو چہرہ تھا وہ چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ یہ آج تمہیں اسد الکبیر کیوں یاد آنے لگا؟ بڑی بی نے پھر سوال کیا۔ دراصل یہ صاحب جو علاقے کے نوجوانوں کو مروانے کے لیے جمع کیے بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پہ مجھے اسی اسد الکبیر کی شباہت نظر آ رہی ہے۔ پروفیسر عثمان جو اسد الکبیر کا نام سن کر سیڑھیوں پر ٹھٹک گئے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا، یہ اسد الکبیر کا نام تو مجھ سے بھوت بن کر چمٹ گیا ہے، ہر جگہ پیچھا کر رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، کمانڈر علی جو نیچے اتر چکا تھا اس نے آواز دی۔ انہوں نے قریب پہنچ کر کہا، ہاں اس بات کا خیال رکھنا، تمہارا مورچہ سب سے اہم ہے۔ اگر تم ہٹے تو وہ بآسانی بستی میں گھس آئیں گے، اور اگر وہ اندر آ گئے تو سمجھ لو اس بستی کا حشر نشر ہو جائے گا۔ علی کو بھیجنے کے بعد پروفیسر عثمان سردار شیر بابا کی طرف بڑھتے چلے گئے، کیونکہ اس مارکے میں سردار بابا کا رول بہت اہم تھا۔ سردار بابا کو ہدایت دینے کے بعد پروفیسر عثمان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بستی کے آخری مکان کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہ اس مکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر ادھر ہی دیکھ رہے تھے جدھر سے دشمن بڑھتے چلے آ رہے تھے۔
پہلے جو دھبوں کی صورت میں نظر آئے وہ اب واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی تعداد 20 تک ہوگی۔ وہ انہی پر نظریں جمائے کھڑے تھے کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس گھر میں کوئی بچی بڑے دلکش انداز میں گا رہی تھی، گو کہ زبان کشمیری تھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اے وطن، پیارے وطن، کاش وہ دن پھر لوٹ آئیں جب تیری فضائیں میرے وطن آزاد تھیں، کہ کرگسوں کی یلغار سے تیرے دامن میں امید کے پھول تھے۔ آہ وہ ان کیا ہوئے، وہ دن کیا ہوئے، وہ راتیں کہاں کھو گئیں۔ آہ وہ آزادی کے روز و شب میرے وطن، میرے پیارے وطن، ہاں تجھے کس کی نظر کھا گئی، تیری آزادی کو موت نے آ لیا۔ ہم وہ سورج دیکھیں گے ضرور جب اجالا ہوگا، آزادی کی نوید ہوگی، ہم آزاد ہوں گے۔ پروفیسر کی یکسوئی ٹوٹ گئی۔ سامنے سے بڑھتے ہوئے اس دستے نے ان کے خیالات کو ثبوت اثر کر دیا تھا۔ وہ اب پوری طرح سے تیار تھے اور ان کے اندر سخت تشویش اور اضطراب کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں اس نوجوان کی آواز آئی جسے دشمنوں سے بات کرنا تھی۔ وہ بستی کی طرف دیکھ کر آواز لگا رہا تھا، عبداللہ، عبداللہ کہاں ہو، رقم کا تھیلا اٹھا لاؤ۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر وہ آگے بڑھیں اور لوگوں سے بات کریں۔ پروفیسر عثمان نے کندھے سے لڑکے ہوئے بیگ کو تھپتھپایا اور اس مکان سی آڑ سے نکل آئے۔ وہ نپے تلے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بستی کے داخلی راستے پر 3 افراد کھڑے تھے اور ان میں سے 2 کے ہاتھ میں کلاشن کوفیں تھیں، جبکہ تیسرا بندہ اسی بستی کا تھا جس نے آواز لگائی تھی۔ وہ دونوں پروفیسر پر نشانہ لگائے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بس ایک پل میں انہیں ڈھیر کر دیں گے۔ نزدیک پہنچ کر پروفیسر نے کہا، رقم کا انتظام ہو گیا، دوں؟ لاؤ وہ رقم مجھے دے دو۔ اس نے بے پرواہ انداز میں بیگ لینے کے لیے بائیں ہاتھ میں کلاشن کوف تھام کر داہنا ہاتھ بڑھا دیا۔ شاید اس کی وجہ پروفیسر کا حلیہ اور عمر تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی مدکوک نظر آ رہے تھے، اسی لیے حملہ آور غافل ہو چکے تھے۔ اسی کی طرح اس کا ساتھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ پروفیسر نے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ انہوں نے اسی موقع کے لیے کانچ کی ایک بوتل تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس بوتل کو نکالنے کے لیے بیگ کو کندھے سے اتارا۔ ان دونوں کی نظریں پروفیسر پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن پروفیسر ہر طرح سے بے پرواہ تھے۔ انہوں نے بیگ کو کھولا، اندر ہاتھ ڈالا اور ان دونوں مسلح نوجوانوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ بیگ کے اندر سے نوٹوں کی گڈیاں نکال رہے ہیں، مگر جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ کانچ کی اس بوتل کو باہر نکالنے سے پہلے انہوں نے جائزہ لیا تھا کہ کہیں کوئی اور تو کھڑا نہیں ہے، مگر ان دونوں کے ساتھی کافی دور تھے۔ پھر دور تک پھیلی لمبی لمبی سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید وہ بہت زیادہ خود اعتماد تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ پوردہ نامے اس گاؤں کے باشندے حد سے زیادہ سہمے ہوئے ہیں، وہ مقابلہ کرنے سے گریز کریں گے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ چیونٹی نے ہاتھی سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروفیسر نے اسی مغالطے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے بوتل نکالی، پھر اپنی سانس روک کر زمین پر گرا دیا۔ پتھریلی زمین سے ٹکراتے ہی وہ بوتل چور چور ہو گئی اور ایک تیز قسم کی بو چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ بو اتنی تیز تھی کہ دونوں کلاشن کوف برادر اور گاؤں والے چکرا کر زمین پر گر گئے۔ پروفیسر پھرتی سے دور ہٹتے چلے گئے تھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے جھاڑیاں ہٹائیں اور وہاں کھڑے ان دونوں درندوں کے ساتھیوں پر پستول سے فائر کیا اور ان میں سے ایک سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان لٹیروں پر ہر طرف سے فائر ہونے لگے۔ وہ سب گھبرا کر پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں کہیں بھی جائے امان نہیں مل رہی تھی۔ رہ رہ کر فائر ہو رہا تھا اور ہر فائر اخراج وصول کر رہا تھا۔ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ مقابلے کی بجائے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہے تھے، مگر کمانڈر علی نے ایسی منصوبہ بندی کی تھی کہ انہیں بھاگنے کی راہ نہیں مل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ وہ ہاتھ اٹھا دینے پر مجبور ہو گئے۔
गिरफ्तार शुदगान की तादाद 13 थी। हलाक होने वालों को गिना गया तो 8 निकले। 2 बेहोश थे जिन्हें प्रोफेसर ने गैस के ज़रिए बेहोश किया था। हलाक होने वाले सब के सब हिंदू थे। कैदियों ने बताया कि हमें खसूसी तौर पर जम्मू से यहाँ बुलाया गया है। हुकूमत का प्लान ये है कि इलाके के मकीनों पर 2 तरफा हमला किया जाए। ये लोग इसी प्लान की तकमील के लिए हमला करते थे। ये लोग लूट मार करने के बाद भाग जाते, बाद के काम फौजी करते। वो तलाशी के नाम पर गांव वालों की भरपूर अंदाज में बेइज्जती करते और नौजवानों को गिरफ्तार करके सज़ा देते। शायद इसीलिए गांव वाले हद से ज़्यादा खौफज़दा थे। इस नाकाम हमले पर गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस मार्के को सर कर लेंगे। मार्के के खात्मे पर गांव के बुज़ुर्गों ने बारी बारी कमांडर अली और प्रोफेसर को सीने से लगाया और दुआएं दी। कैदियों को बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि मकतूलैन की लाशें खच्चरों पर लाद कर कई घंटे की मसाफत पर वाक़या मरकज़ी सड़क के किनारे ले जाकर फेंक दी गईं, ताकि BSF वाले उनका क्रियाक्रम कर दें। कुछ भी हो, गांव वाले मुसलमान थे और मुसलमान किसी भी लाश की बेहुरमती पसंद नहीं करते, ख्वाह वो कितने ही बड़े दुश्मन की क्यों ना हो। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद इबादत हुसैन, जो इस गांव के सरकर्दा थे, उन्होंने तमाम लोगों को अपने घर बुलाया ताकि सलाह व मशवरा किया जा सके। और उन्होंने ये कदम उठा तो लिया था, मगर अब वो डर रहे थे कि BSF वाले उसके एजेंटों की मौत का बदला ज़रूर देंगे। इस मीटिंग में प्रोफेसर उस्मान और कमांडर अली को भी बुलाया गया। वो दोनों पहुंचे और गांव के तमाम लोग वहां आ चुके थे। उन्होंने उन दोनों को मरकज़ी जगह पर बैठाया और फिर मीटिंग का आगाज़ हुआ। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, हमने जोश जज्बात में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी भी था। हम आखिर कब तक घुट घुट कर मरते। इबादत हुसैन ने बाज़ाब्ता तकरीर शुरू कर दी। शमाली हिंदुस्तान से आने वाले ये गासिब लुटेरे हमें इस तरह लूट रहे हैं कि हम आह भी नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ हमारा नहीं, इस पूरे मुल्क का है और कश्मीर की एक एक इंच ज़मीन पर इन लोगों ने जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म कर रखा है। ना हमारी जान महफूज है और ना माल। अब तो इज़्ज़तें भी गैर महफूज हो गई हैं। गौर करें, क्या ये इंसाफ है कि हमारे ही मुल्क में हम महकूम बना दिए जाएं? हमारे हज़ारों भाई बंद इस जुल्म और सितम से तंग आकर आज़ाद कश्मीर की तरफ चले गए। ये हिजरत इस मसले का हल नहीं है। ये ज़मीन हमारी है, ये हमारा मुल्क है। हम इसे आज़ाद कराएंगे और ममलकत खुदा दाद से अलहाक करके रहेंगे। हमारे कुछ नौजवान जो बड़े शहरों में हैं, उन्होंने जदोजहद तेज़ कर दी है। अब तो हमें भी खुदा ने मौका दे दिया है। ये दोनों शख्स जो फरिश्ता बनकर हमारे इलाके में आए और हमें हमारी कुव्वत का एहसास दिलाया, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो इन गासिबों को पीछे धकेल सकते हैं। ये लुटेरे जो अरसा दराज से हमें लूट रहे थे, जब हम उन्हें उनकी औकात बता सकते हैं, तो क्या BSF वालों से बदला नहीं ले सकते? अगर आप तैयार हैं तो आगे की हिकमत अमली बनाई जाए। हम तैयार हैं, कई लोगों ने हाथ उठाकर कहा। हमें यही उम्मीद थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। काफर अपनी शमशीर पर भरोसा करता है। हम बेतेग लड़ने वालों में से हैं। अगर आप साथ देने का वादा करें तो मैं इन नौजवानों से रब्ता करूं जो जहाद कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो लोग हमें भरपूर अमदाद देंगे। आप हिज़्बुल मुस्लिमीन, जमाअतुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा से रब्ता करें। हिज़्बुल मोमिनीन से भी बात की जा सकती है, एक शख्स ने खड़े होकर जवाब दिया। ये तो बात का मसला है, फ़िलहाल ये सोचा जाए कि इन कैदियों का क्या किया जाए, एक दूसरे शख्स ने कहा। इनसे पूछा जाए कि उनकी पीठ पर कौन कौन हैं और फिर हम उन लोगों को निशाना बनाएंगे। इस तरह जम्मू और लद्दाख के वो हिंदू जो बलवा के लिए यहाँ बुलवाए जा रहे हैं, उनका रास्ता रुक जाएगा, प्रोफेसर उस्मान ने कहा। हाँ, यही मुनासिब है, इबादत हुसैन ने कहा। मीटिंग ख़त्म करके वो सब कैदियों के पास आए। उनसे पूछ-गुछ के बाद मालूम हुआ कि BSF का कर्नल अरोड़ा, मेजर सतूनत और ब्रिगेडियर रामपाल उन लोगों को बुलाता है और उसी की अम्मा पर मुस्लिम बस्तियों पर शब खून मारा जाता है। काफ़ी गौर खोज के बाद यह फैसला हुआ
کہ ہر روز 5 کی تعداد میں قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن ان سے وعدہ لیا جائے گا کہ وہ یہاں سے نکل کر سیدھے اپنے گھروں کو جائیں گے، یہاں کے کیمپ سے کسی طرح بھی رابطہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اسے فوراً گولی مار دی جائے تاکہ دوسروں پر دہشت طاری ہو جائے۔ ایک فیصلہ اور ہوا اور ان تینوں بدماش افسروں کو بھرپور سبق دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں سے ٹکرانا بھول جائیں، اور اس سلسلے میں کمانڈر علی ان کی مدد کریں گے۔ علی فوراً تیار ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ آج کل میں بارہمولہ اور دیگر علاقوں سے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لے گا تاکہ غاصبوں کو بھرپور جواب دیا جا سکے۔ کمانڈر علی کی بات پر پروفیسر نے کہا، میاں اتنی دور کی نہ سوچو، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ انہیں خود بدلہ لینا ہوگا، انہیں ٹرین کر دو، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ پروفیسر کے کہنے کا خاطر خواہ اثر ہوا اور علی نے اعلان کر دیا کہ میں جتنے دن یہاں ہوں یہاں والے لڑنے کی ٹریننگ لے لیں۔ اگر آپ چاہیں تو میری خدمت لے سکتے ہیں، میں ریٹائرڈ فوجی ہوں، برما کے محاذ پر لڑ چکا ہوں۔ ایک درمیانی عمر کے شخص نے کمانڈر علی سے کہا، آپ کا نام؟ علی نے پوچھا۔ فقیر محمد۔ میرا گھر اسی گاؤں میں ہے مگر میں نزدیکی قصبے میں رہتا ہوں، وہاں میری دکان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یوں بھی ایک مقامی آدمی کی اشد ضرورت ہے۔ آپ یقیناً یہاں کے لوگوں کی طرح بہادر اور جری ہوں گے۔ آپ کا ایک بڑا حلقہ بھی ہوگا، قصبے کے تقریباً تمام لوگوں کو پہچانتے ہوں گے۔ بالکل، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ تو ہم آج ہی آپریشن کا آغاز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جلد سے جلد پاکستان لوٹنا ہے، کیونکہ اگر یہاں کی حکومت کو علم ہو گیا کہ ایک پاکستانی ان کے علاقے میں آیا ہوا ہے تو یہ لوگ آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ ان کا میڈیا زور شور سے چیخے گا کہ پاکستانی یہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ علی نے کہا۔ ایک مگر آپ تو دو ہیں، فقیر محمد حیرت سے بولا۔ میں یہیں کا ہوں، صرف بڑے صاحب پاکستان کے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بڑے صاحب میرے لیے بہت اہم ہیں، معزز مہمان۔ یہ کہہ کر اس نے سانس لیا، پھر بولا، اس آپریشن کے لیے کچھ ایسی چیزیں میرے پاس ہیں جس کی وجہ سے کافی آسانی ہوگی۔ پچھلے دونوں قصبوں کے قریب ایک فوجی جیپ حادثے میں تباہ ہوئی تھی، اس جیپ سے مجھے کچھ چیزیں ملی تھی۔ میرا تعلق فوج سے تھا، اس لیے میں نے ان کی اہمیت فوراً سمجھ لی اور جن بچوں نے اسے اٹھایا تھا ان سے وہ تمام چیزیں خرید لیں۔ جانتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ کیا؟ علی نے پوچھا۔ ان میں شوٹ رینج کا وائرلیس سیٹ، بکس وغیرہ تھے، اگر کہیں میں وہ لے آؤں۔ ضرور ضرور، یہ تو بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ اسلحہ وغیرہ تو ہاتھ نہیں لگا تھا، اسلحہ دیگر لوگوں نے لوٹ لیا، اور اگر وہ اسے پہچانتے تو لے جاتے۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ وہ سامان لینے چلا گیا۔ کمانڈر علی اور پروفیسر عثمان لاہے عمل ترتیب دینے لگے۔ اسی گاؤں کے ایک صاحب نے انہیں اپنی جیپ دے دی۔ اس علاقے میں جیپ کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے شکریہ کے ساتھ وہ تحفہ قبول کر لیا۔ مکمل تیاری کے ساتھ پروفیسر عثمان، کمانڈر علی اور فقیر محمد آپریشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ فقیر محمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور علی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ پروفیسر عثمان اور ایک دوسرا حنیف نامی مقامی شخص پیچھے بیٹھ گئے۔ یہ شخص بھی ریٹائرڈ فوجی تھا، اسی لیے انہوں نے اسے ساتھ لے لیا تھا۔ وہ لوگ گاؤں سے نکل کر اس کچے راستے کی طرف چل پڑے جو قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی قصبے میں BSF کا کیمپ تھا اور اسی کیمپ میں وہ تینوں افسر تھے جنہیں نشانہ بنانا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ قصبے تک پہنچ گئے۔ قصبے کی اگلی طرف بس اسٹاپ تھا، یہاں سے بسیں دور دراز کے علاقوں تک جاتی تھی۔ بس اسٹاپ پر قطار میں بسیں کھڑی تھی اور خاصا ہجوم تھا۔ سبزیوں اور پھلوں کے تھیلے والے اور خوانچہ فروش بکھرے ہوئے تھے۔ مزدور پیٹھ پر بوریاں لادے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ ایک فوجی جیپ سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ کچھ بسوں میں مسافر بیٹھے تھے، کچھ خالی تھی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر ٹولیوں میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سبزی، پھل، مچھلی اور تیل کی ملی جلی بو ان کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ شور و گل اور کیسٹ کے گانوں سے کان کے پردے پھٹ رہے تھے۔ بھیڑ سے دم گھٹا جا رہا تھا۔
ان کی نگاہیں ہر اس شخص کے چہرے اور ہاتھوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں ان میں کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن کا انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ کچھ آگے بڑھتے ہی فقیر محمد نے کہا، سر وہ رہا میجر ستونت۔ علی نے ادھر دیکھا، ملٹری کی وردی میں ملبوس ایک سکھ جیپ میں بیٹھا تھا اور وہ سب بھی اپنی جیپ سے اترے اور ادھر ہی بڑھنے لگے۔ پروفیسر کے دائیں طرف 3 بسیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اچانک ہی بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے قریب کی بس میں بیٹھی ہوئی عورت نے پھرتی سے کھڑکی کا شیشہ گرا دیا۔ علی نے مڑ کر فقیر محمد کی طرف دیکھا۔ وہ تو ایک گھٹنا زمین پر ٹیکے کوٹ کی اندرونی جیب سے پستول نکال رہا تھا اور اس نے جلدی سے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور جھکا جھکا بس کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا۔ پھر بس کے نیچے جھانکنے لگا تو اسے دوسری طرف کیچڑ میں لتھڑے ہوئے 2 بڑے بڑے پھٹے پرانے بوٹ نظر آئے۔ وہ بس کے نیچے سے رینگ کر دوسری طرف نکلا تو وہاں کھڑا ہوا شخص اچھل کر اس پر گرا، مگر علی چوکنا تھا۔ وہ کلا بازی کھا کر ایک طرف ہٹ گیا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص بھی فوراً سنبھل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اپنا کام کرتا، علی نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے لنگڑی کر زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت ایک گولی زن سے اس کے سر پر سے گزر گئی اور ساتھ ہی اسے ریوالور کی آواز سنائی دی۔ ایک اور گولی آئی اور زمین پر گرا ہوا شخص اٹھ کر علی سے لپٹ گیا۔ اس نے علی کے سر، چہرے اور شانوں پر دائیں ہاتھ کی بند مٹھی سے گھونسوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پستول اسی طرح دبا ہوا تھا۔ علی نے اسے بغور دیکھا تو وہ ایک فقیر تھا۔ اس کے جسم پر پیوند لگا لباس تھا اور اس کا آدھا چہرہ مسک تھا اور دائیں آنکھ کی جگہ صرف ایک حلقہ تھا۔